السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. اس وقت ملک کی سیاست کا رخ کس طرف ہے یہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا، کسی نتیجے پر یہ حکومت پہنچے گی تو تبھی معاملات بہتر ہو پائیں گے. جس طرح سے ہم معاشی تنزلی کا شکار ہیں اور ڈالر کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ملکی حلقوں میں بڑے پیمانے پر تشویش پائی جاتی ہے اور سبھی اس بات کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں کہ اس حکومت کا بھی سٹیک اس وقت داؤ پر لگا ہے. لیکن ایسے میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اور وہ عمران خان صاحب بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے وہ آئی ایم ایف ریم کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ رہی ہے، اور کیونکہ امریکہ نے رجیم چینج میں پاکستان میں اہم کردار ادا کیا عمران خان صاحب کے مطابق، تو وہ اس کی ایک پوری فلسفی بیان کر رہے ہیں. وہ فلسفی کیا ہے، کس طرح کنیکٹ کریں وہ ڈاٹس کو، وہ سنتے ہیں پہلے، پھر سیٹھی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے. اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری ساورنٹی کی قیمت ہوگی، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. اور اس قیمت، وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. سیٹھی صاحب اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ سارا انہوں نے منترا، یہ فلسفی بیان کی تھی کہ کس طرح سے امریکہ سازش کرتا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے اس ملک کی خود مختاری داؤ پر لگتی ہے اور پھر بہت سی جو اہم ایسٹس ہیں ان پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس گورنمنٹ کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ان باتوں میں جان ہے اور ایک دو دن میں آئی ایم ایف ڈیل فائنل ہوگی تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی عائشہ، ایسے ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے ڈپلومیٹک تو اس میں دونوں سائڈز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ معاہدہ ہوتا ہے. یہ دنیا کا، ریاستوں کا اصول ہے. جب وہ تجارت کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اس میں. اگر کسی ایک کا فائدہ ہو اور دوسرے کا فائدہ نہ ہو تو وہ بات آگے نہیں بڑھتی. 1950s کی دہائی سے لے کے آج تک جب بھی آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہیں، آپ ان کے ڈیفنس پیکٹس میں آپ نے حصہ لیا، سینٹو، سیٹو، بغداد پیکٹ، اور اس کے بعد نیٹو، بیسٹ نیٹو ایلائی، تو اس میں دونوں سائڈز کا فائدہ تھا. پاکستان کو اس میں ہتھیار ملتے تھے اور امداد ملتی تھی، اور امریکہ کو پاکستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف ایک بلاک کا حصہ پاکستان بنتا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان امریکہ کے ساتھ ووٹ کرتا تھا، اینڈ سو آن. تو یہ تو ایک کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ جب کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا کوئی تعلقات بنتے ہیں تو دونوں سائڈز کا فائدہ ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب پاور میں تھے یا آفس میں تھے، پاور میں تو کم ہی تھے، آفس میں تھے، تو اس وقت بھی تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ تجارت کی، پاکستان نے یورپین یونین کے ساتھ تجارت کی، اور ان کے جو قوانین ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، ان کو پورا کیا جو بھی تھی وہ. تو اس وقت پاکستان کی ساورنٹی کو کیا خطرہ تھا جب عمران خان صاحب آفس میں تھے؟ سب کچھ حسب معمول ہو رہا تھا. تو اب کیا نئی بات ہونے جا رہی ہے؟ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، یہ سخت پروگرام جو ہے، یہ تو عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا. تو اگر کسی نے اس وقت اپنی ساورنٹی گوائی تھی تو وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ساورنٹی گوائی تھی. انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی. یہ تو اس وقت سے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو وہ جو معاہدہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا، جس کے تحت کچھ پیسے آلریڈی پاکستان حکومت نے لے لیے ہیں، یہ پہلا والی دفعہ نہیں ہے کہ پیسے لینے جا رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی حکومت نے بھی معاہدہ کیا ہے. پتہ نہیں کتنے معاہدے ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک دو ہی کمپلیٹ ہوئے ہیں، باقی تو ادھورے رہ جاتے تھے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پوری ٹرمز کمپلائنس نہیں کر سکتا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں امریکہ کو ملا یا کیا پاکستان کو ملا. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کے اندر 17% جو ووٹنگ رائٹس ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، مگر 80 سے زیادہ ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ یورپینز کے پاس ہیں اور باقی دیگر ممالک کے پاس ہیں. تو آئی ایم ایف جو ہے، اور نہ ہی آئی ایم ایف کا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت
وہ امریکن ہے. ایک وقت تھا کہ جان وولفنسن، جم وولفنسن امریکن ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایک وقت آئی ایم ایف کے بھی امریکن رہے ہیں. مگر اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں یہ سارا وقت امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. تو اب یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف، یہ کوئی نئی بات ہے جو کہ عمران خان نہیں تیار تھے کرنے کے لیے. انفیکٹ یہ سارے کا سارا ایجنڈا جو ہے آئی ایم ایف سے یہ کہتی ہے یہ تو ساری باتیں طے ہو چکی تھی عمران خان کی حکومت کے ساتھ، پہلے حفیظ شیخ کے ساتھ اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب کے ساتھ، اور وہ تھوڑی بہت چیز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہی تو یہ رو رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر باندھ گئے ہیں ہمیں، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی کہ ہم ادھر ادھر ہوں، اور صورتحال اتنی خراب کر گئے ہیں عمران خان صاحب کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم کہاں جائیں. تو اس لیے یہ اب اٹھ کے کہنا کہ جی یہ ساورنٹی پاکستان کی جو ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے کیونکہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر رہے ہیں، تو یاد دلا دیں عمران خان صاحب کو کہ یہ آپ نے سائن کیا تھا اور آپ ہی نے یہ پروگرام کے تحت یہ کنڈیشنز مانی تھی، اور جو کہ ان کو اب آگے بڑھانی پڑ رہی. اب آئیے یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. ایکچولی یہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بیانیہ ہے، وہ بیانیہ تو یہی ہے نا کہ امریکہ نے کوئی سازش کی ہے، ان کی گورنمنٹ گرائی ہے. تو جب یہ بات آتی ہے تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات تھی جو کہ امریکہ کو آپ کی پسند نہیں آئی اور ان کی پسند آئے گی، یا کیا بات تھی جو اس وقت پسند نہیں آئی اور اب بھی پسند نہیں آئے گی، اور اس وقت اگر ساورنٹی کا کوئی لاس نہیں تھا تو اب کیسے ہوگا. تو یہ سارے سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ میرے تو ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اور اب یاد رہے آپ کو جب یہ ٹرمپ سے مل کے واپس آئے تھے 2020 میں غالباً، تو انہوں نے آ کے لاہور ایئرپورٹ پہ یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو پریس کانفرنس کی تھی، کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں ورلڈ کپ 92 میں جیسے میں جیتا تھا، میں وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت ساورنٹی کون سی دے آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، جو پاکستان کو کہتا تھا آپ نے ہمیں لوٹ لیا، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے ڈبل گیم کھیلی، اور ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو جب موقع ملتا ہے تو وہ ہر چیز کو ٹیڑھا کر کے پھر پیش کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے وہ جو اب اس وقت جو اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں جو کہ اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی. اس وقت یہ بات چھڑی تھی کہ کیا امریکہ کوئی بیسز مانگ رہا ہے پاکستان سے یا نہیں. اب یہ بیسز کے جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں نظر تھوڑی سی دہراتا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ کو پشاور کے اندر ایک بیس دیا تھا 60 کی دہائی میں، جب ایوب خان صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، جہاں سے امریکن U-2 پلینز اڑتے تھے اور اسپائنگ کے لیے روس کے ٹیریٹری سے اوپر سے گزرتے تھے U-2، اور وہ روس نے ایک پلین گرا مارا تھا، اور پھر روس نے دھمکی دی تھی کہ یہ پشاور سے یہ پلین اڑا ہے، یہاں امریکنوں کا ایک بیس ہے، اور اگر ہمارا کوئی نیوکلیئر وار ہوتا ہے تو ہم پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے. تو مطلب ہے کہ اس وقت بھی پاکستان نے ایک بیس دیا تھا. پاکستان بغداد، سینٹو اور سیٹو کے پیکٹس کا حصہ تھا، جس کے اندر یہ فیسلٹیز آپ نے ان اداروں کو دی ہوئی تھی، ان الائنس پارٹنرز کو، جس کے اندر امریکہ تھا، اور اس کے ایکسچینج میں آپ کو ملٹری ہتھیار ملے، آپ کو بہت امداد ملی، جس کے ساتھ ایوب خان کی دور کے اندر 6, 7, 8% اکنامک گروتھ ہوئی. اور ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس زمانے کو دا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، یہ ڈیمز بنے تھے، منگلہ بنا تھا، وغیرہ وغیرہ، تربیلا کا کام شروع ہو گیا تھا، سو. تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسچینج تو ہوتا ہے، اور وہ سیکیورٹی ڈائمیٹرز ہوتے ہیں. تو اب بھی سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے. اور یہ بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، جب نیٹو نے جب جنرل مشرف تھے تو اس وقت بھی امریکہ نے $20 ارب پاکستان کو دیے اس 10 سال کی رہائی کے اندر، جس کے اندر ملٹری ایڈ بھی آئی اور دوسرا بھی ہوا. جب ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ڈکٹیٹر تھے، اس وقت بھی امریکہ نے آپ کو بہت ہتھیار دیے اور بہت پیسے دیے، بیکاز امریکہ کا مسئلہ روس کے ساتھ تھا اور انہوں نے پاکستان کو یوز کیا. اور یہ ہماری خود اپنا فیصلہ تھا، ملٹری حکومت کا اپنا فیصلہ تھا کہ ہم نے ان کو ایک راستہ دینا ہے، اور ان سے لے کے ہم نے امریکہ کو مجاہدین کے ذریعے افغانستان سے نکالنا ہے، بیکاز ہمیں خطرہ ہے. ہمیں یہ خطرہ تھا کہ روس افغانستان کو لے کے آگے نہ بڑھے، عربین سی تک نہ بڑھے. اس وقت یہ تھیوری چلتی تھی
کہ روس جو ہے دراصل وارم واٹرز آف دی عریبین سی تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہاں جا کے اپنے بیسز بنانا چاہتا ہے، اس لیے ان کو یہاں افغانستان کے اندر ہی روکنا ہے. تو یہ تو ایک ریال پالیٹک کا یہ حصہ رہا ہے، الائنسز رہے. ابھی انڈیا جو ہے، انڈیا کی ساورنٹی کہاں گئی؟ وہاں تو کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ جی آپ کی ساورنٹی کہاں گئی ہے. انڈیا تو امریکہ سے IMF کا امداد بھی نہیں لیتا، اور یا اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ کوڈ کا ایک حصہ ہے، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان. مطلب یہ ہے کہ یہ تو الائنس پارٹ. اب یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اب اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جی شاید امریکہ کوئی بیسز مانگ رہا ہے اور ڈرونز کے لیے کوئی بیسز مانگ رہا ہے. تو جنرل مشرف کے زمانے میں بھی تو ڈرونز کو بیسز دیے گئے تھے اور بہت سی امداد لی تھی، اور اس وقت آپ کے بھی افغانستان کے اندر انٹرسٹ سے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کے انٹرسٹ تھے وہاں افغانستان کے اندر. تو ابھی بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں. آپ وہاں TTP بیٹھی ہے، آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. آپ شاید تو آپ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بیٹھ مل کے اور کامن انٹرسٹ کوئی افغانستان کے اندر یا اس ریجن کے اندر بنائیں. تو اس سلسلے میں اگر ان کو کوئی ایئر رائٹس چاہیے، جہازوں کی آنے جانے کی رائٹس چاہیے، تو کیا اس میں حرج ہے کہ وہ نیگوسیٹ کیا جائے. پاکستان کی اگر جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت بیٹھ کے یہ طے کرتی ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے. اور اس کے اندر ساورنٹی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیا جو ہم دے رہے ہیں ہمارے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے، یا صرف دوسرے کے انٹرسٹ میں ہے. کیا ہم کسی دھمکی کے تحت دے رہے ہیں یا ہم ایک اپنی مفاد کے اندر کوئی چیز دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب اس وقت کا یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ جی امریکہ جو ہے اس نے میری حکومت تبدیل کی، اب وہ پتہ نہیں کون سے ڈرونز بیسز مانگ رہا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور امریکہ کی طرف سے بھی اور ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ بہت دفعہ یہ دہرایا گیا کہ ہم نہ انہوں نے کبھی بیس مانگا ہے، نہ ہم کوئی بیس دینے والے ہیں. تو مگر اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ ایک گھسی پٹی لائن جو ہے وہ اس پہلے وقت سے یہ لگائی جا رہے ہیں. ہاں گھسی پٹی لائن میں، لیکن ان کا استدلال سیٹھی صاحب یہ ہے کہ وہ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کو شفٹ کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ماضی میں جو آقا رہے ہیں ان پہ انحصار ختم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ان کا جھکاؤ رشیا کی طرف ہو رہا تھا. اور اب آپ نے جیسے کہ یہ کہا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت یہ معاملات طے پاتے ہیں. کیا اب اگر IMF کے ساتھ کوئی ڈیل فائنل ہوتی ہے تو فیوچر میں جو امریکہ کا اس خطے میں انٹرسٹ ہوگا کیا وہ افغانستان سینٹرک ہوگا؟ دیکھیے امریکہ کا انٹرسٹ بہت کچھ، اس کے تو جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ عریبین سی میں ہیں، ان کے بیسز ہیں تاجکستان کے اندر. ان کا ایران کے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ نہیں انوالو ہوتے ان کے یہ ایران والے ایشوز کے اندر یا کوئی اور، تو دیر از نو ایشو. ابھی کو آپ کے تعلقات تو کسی کے ساتھ وہ خراب کرنے نہیں آئے، وہ تو اپنے انٹرسٹ کو بچانے آئے ہیں. اور شاید آپ کا بھی انٹرسٹ اس میں ہو کہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جائے آپ کے نیبرہڈ کے اندر جس کے ساتھ آپ کو نقصان ہو جائے. تو امریکہ از اے سپر پاور، امریکہ کے ساتھ تو بنا کے رکھنی چاہیے. دنیا ٹرپ اوور کرتی ہے. انڈیا جیسا ملک جو ساری عمر نان الائنڈ رہا ہے، اس نے اب الائنمنٹ کر لی ہے ود امریکہ. آپ الائنڈ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نان الائنڈ ہو جائیں. انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور وہ الائنمنٹ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. انڈیا کے اندر فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ نان الائنڈ ہو کے جائیں گے کہاں؟ آپ کے ساتھ تو آلریڈی آپ کے چائنا کے ساتھ جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آلریڈی رک گئی ہے. بڑے پرابلمز ہیں وہاں. روس تو خیر چھوڑ ہی دیں آپ، یہ سارا ڈرامہ ہے یہ روس والا. روس کے بھی اور بھی بڑے انٹرسٹس ہیں، اور آپ سے نہ روس نے کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے. آپ اگر ان سے کوئی خریدنا چاہیں تو پیسے دیں تو لے لیں، اگر نہیں دے سکتے یا آپ فکر مند ہیں کہ آپ کسی اور کیمپ کا حصہ ہیں تو پھر نہ کریں. تو یہ آئی ایم سوری، یہ دس ڈزنٹ واش ود می. ساری دنیا جو ہے وہ اپنے مفاد میں جو کچھ ہوتا کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے مفاد میں کچھ نہیں کرنا. ہم نے بھوکا ہے، ہم بھوک کے مر جائیں، اور ہم نے اپنے مفاد نہیں پروٹیکٹ کرنے، ریاست کے جو مفاد ہیں. یہ کوئی آنر قسم کی یہ کوئی ایک سیاست کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. سیاست تو انٹرنیشنل ریلیشنز کبھی آنر کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتے، مفاد کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. یہ کوئی قبیلہ تو نہیں ہے کہ آپ آنر کی بات کریں. ایک نیشن اسٹیٹ ہے. نیشن اسٹیٹ از مچ بگر دین اے ٹرائب اور گروپنگ اور برادری. اور اس کے اندر آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس ریاست کے اندر حصہ ڈالا ہوا ہے، جس کا آئین ایک ڈیفنس کے لیے آپ نے بنایا ہوا ہے ایک آئین، اینڈ سو آن.
تو یہ آج کل کے زمانے کی یہ باتیں نہیں ہیں جی، آئین ساورنٹی فلانا ڈھنگڑا. کیا صرف ایک پاکستان ہی رہ گیا جو ساورنٹی کی بات کرتا ہے؟ کیا جتنی انویسٹمنٹ امریکنس کی یورپ میں ہے کیا وہ ساورنٹی کی بات کرتے ہیں؟ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات بھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، سارا کچھ. تو وہاں تو یہ ساورنٹی کی باتیں نہیں ہوتی. یہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے ساورنٹی کی باتیں شروع کر دی ہیں. انہوں نے ایک ریاست کو، ایک نیشن اسٹیٹ کو ایک قبائل بنا دیے یا قبیلہ بنا دیا ہے. ایسے بھی کبھی ملک چلتے ہیں؟ بڑا پرسپیکٹو ہے جس کو چھوٹے عرصے سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے سیٹھی صاحب کا انالیسز. لیکن اگر اس حکومت کی بات کی جائے تو اس وقت تو ظاہر ہے سارے معاملات زمامِ کار اس حکومت کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اصل میں اس حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کی بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں اس حکومت کی کہ اس حکومت کے اختیار میں کیا ہے اور یہ کیا امپریشن ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں رہے گی. سیٹھی صاحب، خان صاحب نے جو ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا اس کی بھی گونج بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے بہت سی اہم باتیں اس میں کہیں. ایک تو یہ کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ روس اور چین جائیں گے. وہ کس حیثیت میں جائیں گے، ان کا یہ ٹرپ کس سلسلے میں ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ ہنٹ دیا کہ ڈفرینٹ ایمبیسیز ان پاکستان، ان کو یہ تاثر ہے، دس از این امپریشن کہ یہ گورنمنٹ سسٹین نہیں کرنے والی. تو اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی ملک یا ادارہ یا کوئی بھی عالمی مالیاتی ادارہ کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ اپنے باقی جو پروگرامز ہیں اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت اب اپنے قدموں پہ جم گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومت اپنے قدموں پہ جم گئی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ حکومت مضبوط ہے؟ کس کو نہیں دکھائی دے رہا؟ عمران خان صاحب کو نہیں دکھائی دے رہا. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے کام ہو نہیں رہا تو یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے حکومت؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں FATF جو ہے وہ اب آپ کو گرے لسٹ سے اتار کے وائٹ میں لایا جا رہا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اس حکومت کو سیریسلی نہیں لیتے؟ کیا یہ جو ٹیم گئی تھی برسلس لیڈ بائی ہینا ربانی خان، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ اگر اس حکومت کی طرف توجہ نہ ہوتی اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ نہیں رہے گی تو کیا اس وقت یہ اناؤنسمنٹ وہ کرتے کہ ہم مطمئن ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اس حکومت کے ساتھ، پاکستان انڈر دس حکومت. دوسری بات یہ کہ IMF نے اس حکومت کے ساتھ نیگوسیشنز کنٹینیو کیے ہیں. یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی تو پھر بات کریں گے. یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ کیئر ٹیکرز آئیں گے اور کیئر ٹیکرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. یہ نہیں کہا نا. انہوں نے کہا ہاں حکومت آ گئی ہے، یہ منتخب حکومت ہے، کسی نمبر 2 طریقے سے نہیں آئی، ایک آئینی طریقے سے آئی ہے اور ہمیں جہاں تک پتہ ہے وی ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دیم. تو انہوں نے نیگوسیشن کی ہے. تو وہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. اگر ان کا یہ خیال ہوتا تو یہ IMF کی بات جو ہے وہ رک جاتی اور انڈیڈ پھر ابھی تک تو کیئر ٹیکرز بھی آگے ہوتے. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ امپریشن دیا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ حکومت جو ہے یہ رہے گی نہیں اور آپ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں، ہم آ رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ بات کیجیے گا. اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی، میں تو سمجھتا ہوں بڑی اینٹی نیشنل یہ بات ہے. یہ حکومت، میں خود اگر میری ایڈوائس یہ حکومت لیتی تو میں کہتا آپ مت آئیں اس وقت. آپ کو کیا ضرورت ہے عمران خان کا گند کو اٹھانے کی اور صفائی کرنے کی؟ سارا بوجھ آپ کے اوپر آ رہا ہے. کیوں آپ کر رہے ہیں؟ الیکشن میں جائیں. عمران خان نہیں جیت سکتا یہ الیکشن. اس نے تو 4 سال جو گند ڈالا ہے وہ تو عوام اس کا انتقام کرے گی. آپ جائیں الیکشن میں، الیکشن جیت کے آئیں، پھر 5 سال رہیں. مگر اب انہوں نے، ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک الیکشن. اس کے اندر 3-4 مہینے اور 200 ارب روپے اور لگ جائے گا. اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے تو ہم گھوم پھر کے یہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور تو یہ IMF وغیرہ یہ 4 مہینے 5 مہینے سارا ضائع ہو جائے گا. اس وقت تک پانی سر سے گزر جائے گا، فائنینشیل بینکرپسی ڈکلیئر ہو جائے گی اور سارا کچھ ہی یہاں تو ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ وہ سب کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام 1-2 میں نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ موقف رہا ہے کہ ابھی بھی
یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی پاؤں جما رہی ہے، کیونکہ یہ ایسے تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ سارا بوجھ اٹھانا ہے یا آدھا بوجھ اٹھانا ہے یا نہیں لینا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ایک تو کہ رہنا ہے ہم نے، دوسرا یہ کہ ہم اپنے بوجھ اٹھانا ہے. اور اس کے اندر کافی بحث رہی ان کے درمیان پارٹنرز کے اندر. اسی لیے آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل نے پہلے کہا ہم بڑھائیں گے قیمتیں پیٹرولیم کی، پھر کہا نہیں بڑھاتے، پھر کہا بڑھائیں گے، پھر تھوڑا بڑھایا، پھر اب اور بڑھایا. تو مطلب ہے کہ اگر یہ ایک ہی جھٹکے میں بہت کچھ کر دیتے تو آج IMF واپس آ جاتی. تو یہ آہستہ آہستہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو یہ تو ظاہر ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے فار دا فل ٹرم. تو اب عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کھاتے میں یہ نئی باتیں شروع کر دی انہوں نے. میرا اپنا یہ موقف ہے کہ یہ اس وقت 75% سیکیور ہو گئے ہیں یہ لوگ، 100% نہیں. اس کی وجہ یہ کہ کسی سٹیج پہ بھی اگر عوام اٹھ جاتی ہے ان کے خلاف، اگر اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے عوام کو، اور عمران خان صاحب کے دھرنے جو ہیں یہ کامیاب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پرابلم بن جائے گا. مگر حقیقت کیا ہے؟ اسی لیے میں نے 50% سے اپنی چانسز جو ہیں اس حکومت کی 75 پہ کر دیے. وہ کیوں؟ کہ عمران خان صاحب کا جو مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. عمران خان صاحب نے 25 تاریخ کو جو غلطی کی اس کے ساتھ اب وہ بھگت رہے ہیں. اب کوئی لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی نہیں مل رہی آپ کو. اب یہی ہے کہ جی شہروں میں نکلے اتوار والے دن جب مارکیٹس بند ہوتی ہیں اور آپ آ جائیں اور پتہ لگا جی 1000-1500 بندہ اتنے آ گیا، تو 4 شہروں میں آ گئے ہیں 1000 بندے، 2,000 بندے. اس کے ساتھ بھی کوئی گورنمنٹس گرتی ہیں اور کوئی لانگ مارچ کی کوئی نہیں دی جا رہی، کوئی خان صاحب کی اسٹریٹجی نہیں دی جا رہی. تو ان کو بھی شاید یہ لگنا شروع ہو گیا، وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اور وہ ڈیسپریشن کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی نہیں مانتا، ان کو کوئی نہیں جانتا. ایکچولی تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ بڑی خوش ہے. پھر اگر میں یہ کہوں گا تو خان صاحب کہیں گے لو جی پھر ساورنٹی نہیں رہی، کیونکہ وہ گورے دینا خوش ہو گئے نا، مطلب ہے انہوں نے کچھ گوا دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یو کانٹ ہیو اٹ اینی وے. اگر وہ ناراض ہیں آپ کے ساتھ تو پھر یہ جا رہے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں تو آپ نے پتہ نہیں ان کو کیا دے دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساورنٹی رہ گئی ہے. تو جو بھی یہ حکومت کرے گی، خان صاحب تو ظاہر ہے ایک تنقیدی جائزہ لیں گے. وہ ان کا تو خیال تھا وہ 10 سال کے لیے آئے ہیں، وہ 4 سال کے بعد فارغ ہو گئے ہیں اور اب کوئی امکان نہیں مجھے لگتا کہ ان کی واپسی کا. یہ الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، 17 تاریخ جولائی کو دیکھ لیں گے کتنے پانی میں ہیں. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ 17 جولائی کو جا کے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. کیا خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہے یا خان صاحب کا بیانیہ فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے انبار سوالوں کے لگ گئے آپ کے اس انالیسس سے، لیکن میں سب سے پہلے 75% پہ ایڈ کروانا چاہوں گی آپ سے کہ 1-2 دن میں کیا IMF کے ساتھ اگر ڈیل فائنل ہوتی ہے تو 100% یہ گورنمنٹ سیکیور ہو جائے گی یا انگریڈینٹس کچھ اور بھی ہیں 25% کے؟ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا کہ صرف IMF کی ڈیل کے ساتھ حکومت سیکیور نہیں ہوتی. حکومت تو سیکیور ہوگی اگر عوام ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہوئی ہے، وہ نہیں مداخلت کرنا چاہتی. اگر یہ معیشت کو سنبھال لیتے ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشن سے ریسٹور کر دیتے ہیں جو خان صاحب نے خراب کیے تھے، تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ ول بی پرفیکٹلی ہیپی کہ ٹھیک ہے پھر ان کو چلنے دیں، اور ان کے جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، اور یہ اگلے سال جا کے الیکشنز ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت الیکشن کرانا تو میں سمجھتا ہوں گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. اس کے ریزلٹس جو ہیں ناٹ گوئنگ ٹو بی ان عمران خان's فیور، اور عمران خان صاحب نے پھر گن ڈالنا ہے. تو اس لیے دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ صرف IMF کی بات نہیں ہے، عوام کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. اگر خان صاحب ایک قسم کا میسو پریشر بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر خان صاحب کی بات ہے. تو یہاں بہت سے ویریبلس ہیں، صرف ایک IMF نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو گروتھ اورینٹیڈ نہیں ہوگا یہ پیکج، بلکہ یہ اسٹیبلٹی اورینٹیڈ ہوگا. اس سے معیشت میں اسٹیبلٹی آئے گی، آٹو کریکشن ہوگی بہت سی چیزوں کی، تو اس کی وجہ سے اسٹیبل اکانومی ہمیں دکھائی دے گی. جیسے ہی IMF کا پیکج ہمیں ملے گا، دوست ممالک کی جانب سے بھی امداد آ جائے گی. یہ تو خیر اکنامک فرنٹ پہ ہے. سر صاحب، خرم دستگیر صاحب نے اس شو میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مرضی کا عامی چیف لانا چاہتی تھی، اس کے بعد ہم سب کیسز کے سلسلے میں اندر ہوتے اور ان کا ایک لمبا پلان تھا، پھر ہمارے لیے سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہ بچتی. تو یہی بات تو آپ کرتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ہے کہ کیسز سے یہ بچنا چاہتے تھے اور اپنی مرضی کا سسٹم یہاں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ رسک لیا امپورٹڈ گورنمنٹ کا. نہیں، انفیکٹ نہیں، ایسی نہیں بات نا. انفیکٹ میں کہہ رہا ہوں ان کا موقف PTI کا غلط ہے، کیونکہ اگر آپ ان کا موقف لیں تو پھر اس سے تو یہ پروو ہوتا ہے کہ جو کیسز کیے گئے تھے وہ صحیح تھے.
وہ درست تھے، وہ جائز تھے، بٹ ایکچولی جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ وہ کیسز میں جان ہی نہیں تھی، وہ تو وکٹمائزیشن تھی. اور وکٹمائزیشن کو کہنا کہ جی وہ ایک ہم نے اچھے کیسز بنائے تھے اب ان کو NRO مل گیا. NRO تو ملتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی پروف ہو، کوئی کنوکشن ہو، اور آپ کو کوئی بین کیا ہو کسی چیز سے، اور پھر آپ کو اس کی سہولت ملے. فار ایگزامپل جب یہ لوگ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب NRO سائن کیا تھا وہ جنرل مشرف، تو وہ کیا تھا NRO؟ وہ NRO یہی تھا نا کہ جی ایک تو یہ کہ میں واپس آ کے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، دوسرا یہ کہ آپ میرے خلاف جو آپ نے یہ جو 3rd ٹرم پرائم منسٹر کی آئین کے اندر تبدیلی کر دی تھی کہ کوئی شخص تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، تو میرا راستہ آپ نے بند کر دیا. تو ایک تو یہ بھی ختم کیا جائے. اور ان کے خلاف بھی کچھ جعلی کیسز بنائے ہوئے تھے اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا جی یہ کیسز بھی پرانے جو جعلی ہیں ختم کیے جائیں. دیکھیے اگر کوئی کیس جعلی نہ ہو تو کنوکشن ہو جانی چاہیے نا. اگر محترمہ کے خلاف اور زرداری صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا تھا، ایک کنوکشن نہیں ہوئی زرداری صاحب کے خلاف، تو یہ کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر کنوکشن ہی نہیں ہوتی؟ اور اس کے باوجود کہ نیب جیسا ادارہ جہاں قانون ہی ایسا بنایا گیا تھا کہ میں پہلے آپ گلٹی ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ کو جیل ہونی چاہیے، آپ کہیں پروو کریں کہ آپ کو جیل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو دنیا میں کہیں قانون ہے ہی نہیں ایسا. یہ تو سارا دھجیاں اڑا دیتا ہے یہ ڈیو پروسیس کا کہ بھئی آئی ایم انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. نیب میں یہ تھا یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. مطلب یہ ہے کہ تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی آپ کوئی کیس آپ نے ایسا نہیں بنایا جس کے ساتھ کوئی آپ کو کوئی سہولت ملتی یا NRO ملتا. تو NRO تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا جس میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز منوائی تھی، جس کے اندر کیسز کا اتنا ایشو نہیں تھا. ایشو ریلی تھا کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر، فری اینڈ فیئر الیکشنز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسے NRO کہتے ہیں. تو نیشنل ریکنسیلیشن کہ لڑائی جھگڑے بند کیے جائیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ جو بنے ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، نیشنل ریکنسیلیشن. خان صاحب نے تو نیشنل ریکنسیلیشن کی تو بات ہی نہیں کی، تو الٹا کرتے گئے، تو یہ تو وکٹمائز کرتے گئے. تو اگر وکٹمائزیشن والے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، وہ بری بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفاہمت اور مخاصمت میں فرق سیٹھی صاحب آپ نے بیان کیا. ہماری سیاست میں یہی ہوتا آیا، لیکن کہاں کہاں ڈفرینس ہے وہ ان مثالوں سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی میں کیا کوئی چینج آیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹائمنگ کا کوئی پرابلم، یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جولائی اور اگست میں کچھ دیکھ رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. جب نیب کی بات ہو رہی ہے تو بارے ثبوت میں جہاں جس معاملے میں سیٹھی صاحب نے مثال دی کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں ایسے ہوتا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو سب سے زیادہ نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اب ہم نے اس کی عملی شکل یہ دیکھی کہ کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں. سیکشن 9 کو چینج کیا گیا ہے، منی ٹریل دینے کی شرط ختم کر دی گئی ہے سیکشن 14 کے تحت، اور جو نیب کی خود مختاری ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. اسے انٹیریئر منسٹری کے انڈر کر دیا گیا جسٹ لائک FIA. اور سیکشن 18C نیب کے پاس FIR کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور 6 ماہ کے اندر آپ انکوائری فائنل کریں گے ورنہ کیس ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ تو سیٹھی صاحب ٹوتھ لیس کرنے والی بات ہوئی نیب کے محکمے کو. نہیں آپ کے خیال میں یہ تو سبھی وہی کیسز ختم ہو رہے ہیں جو یہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو ختم کروانا چاہتی تھی؟ دیکھیے یہ تو کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے. کافی عرصے سے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ 70-80% جو ان کے کیسز میں کامیابی جہاں ہوئی ہے وہ پلی بارگین سے ہوئی ہے، پروسیکیوشن سے نہیں ہوئی. تو اگر پلی بارگین ہے وہ تو پھر آپ کسی کو جیل میں ڈال کے اور ان سے بازو توڑ کے ان سے جو مرضی منوا لیں، تو یہ تو کوئی کارکردگی نہیں ہے نا. اور پھر جو حماقتیں ہوئی ہیں، براڈ شیٹ والی ڈیل اور بہت سی ڈیلیں ہوئی ہیں جو وہاں بھی تو بہت سے نقصان کیا نا نیب نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایکچولی نیب کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جن لوگوں نے بھی یہ احتساب کی بات شروع کی تھی یا نیب بنائی تھی اس وقت نیت اچھی تھی، مگر جس طریقے سے نیب کو کنڈکٹ کیا گیا اور سیاسی طور پہ کیا گیا رادر دین کسی اور طریقے سے جس میں کرپشن ختم ہوتی. کرپشن تو ختم نہیں ہوئی. اگر کرپشن نیب ختم کر دیتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے وہ اچھا قانون ہے. مگر نیب نے تو کرپشن ختم نہیں کی. نیب نے تو لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے اور پٹائی کر کے ان سے پیسے تھوڑے بہت نکلوا لیے، اور تو کچھ نہیں کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بہت بڑی زیادتی کی ہے
ہمارے ساتھ، وہ یہ کہ سارا حکومت کا جو کام ہوتا ہے بیوروکریسی کا، اس کو اتنا ڈر آ گیا، خوف آ گیا لوگوں کو کہ یہ تو جس کو چائے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور 9 مہینے جیلوں میں رکھتے ہیں اور کیس تیار بھی نہیں ہوتا اور پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی سائن کرنے کے لیے کوئی چیز تیار ہی نہیں ہے، فیصلے ہونے بند ہو گئے تھے، حکومت چلنی بند ہو گئی تھی. تو اس میں بزنس مین کے خلاف تو اتنا ہی نہیں ہوا جتنا پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس کے خلاف نیب نے کارروائی کی ہے. حالانکہ بیوروکریسی کے لیے تو ہر پروونشل گورنمنٹ کے پاس انٹرنل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے. اگر اسی کو مضبوط کر دیا جاتا، تکڑے لوگ وہاں وکیل رکھ لیے جاتے، پروسیکیوٹرز رکھ لیے جاتے، تو نیب کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی. یہ تو ایک ملٹری حکومت نے ایک ایسا ادارہ بنایا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں تاکہ سارے سیاستدانوں کو نکال دیا جائے اور فارغ کر کے جیلوں میں ڈال دیا جائے. اور شروع میں انہوں نے پہلے 1.5 سال تو یہی کام کیا، اور بعد میں جا کے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ تو بہت نقصان ہو گیا ہے. سارا کیپٹل جو تھا پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا جی کر لو پھر آپ ہی، اسی کاروبار نہیں کرتے. اور پھر جا کے مشرف صاحب نے سب کو باہر نکال دیا اور کہا جی بس کر کے. تو یہ تو بعد میں جا کے پھر، اور اس کے بعد نیب کو شروع کر دیا انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکٹس کے پروڈیوسرس کے پیچھے، ہبکو کے پیچھے لگا دیا، ادھر ادھر لگا دیا، جس کے ساتھ اور نقصان ہو گیا. اور وہ پھر ساری فارن انویسٹمنٹ آنی یہاں بند ہو گئی. تو نیب کا تو ایک کے بعد دوسرا از اے ڈیزاسٹر. تو اب یہ ہے کہ میں تو سمجھتا تھا اس کو ختم کرنا چاہیے بالکل. یہ انہوں نے کیا نہیں ختم، ان کو ختم کرنا چاہیے تھا نیب کو. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے تھوڑی بہت امینڈمنٹس کر دی ہیں نیب کے قانون کے اندر، اور وہ بھی خاص ان کی اہمیت میں نہیں سمجھتا خاص اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی امینڈمنٹس کی ہیں، اب اس کے ساتھ تو اور بھی مشکل ہو جائے گا کسی کو پروسیکیوٹ کرنا، کیونکہ اب تو ڈیو پروسیس کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب انہوں نے کیوں کیا ایسے؟ اگر یہ بالکل اس کو ختم کر دیتے تو پھر عمران خان نے اور بھی دندنانا تھا، کہنا تھا جی انہوں نے تو نیب ہی ختم کر دی، انہوں نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہی ختم کر دیا. مگر انہوں نے پھر یہی سوچا کہ ٹھیک ہے اب ختم کیا کرنا ہے، اس کو الٹی ہمارے گلے پروپیگنڈا پڑ جائے گا، اس کو ہم امینڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ناجائز طریقے سے یہ استعمال نہ ہو. مگر عائشہ جاتے جاتے یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوگا نا، کیونکہ اگر یہ رہ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بھی انہوں نے بھی اسی نیب کو استعمال کر پی ٹی آئی کے خلاف لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دینا تھا، اور جو کیسز یہ جیسے عمران خان کے زمانے میں بنے انہوں نے بھی بنانے شروع کر دینے تھے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ہے کہ اب کسی کے خلاف کوئی جعلی کیس نہیں بنے گا، اور اگر ایف آئی اے بناتی ہے تو اس کے خلاف قانون کی تقاضا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ جو اس سے پہلے ای سی ایل سے نام نکالے جانے پر اور ہائی پروفائل مقدمات پر اثر انداز ہونے کے تاثر کے پیش نظر وہ سو موٹو لے چکی ہے، وہیں جانے کا ارادہ رکھتے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن امینڈمنٹ ہے جس پر پریزیڈنٹ صاحب اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں، سائن نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ نیب امینڈمنٹ، سپریم کورٹ اس پر کوئی سٹینڈ لے سکتی ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے جب یہ عمران خان صاحب امینڈمنٹس کرتے جا رہے تھے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، تو سپریم کورٹ نے تو کچھ نہیں کیا. اور حالانکہ اس کے اندر تو بہت سے مسئلے تھے جس قسم کے وہ اپوزیشن نہیں لے کے گئی تھی نیب آرڈیننس کو، تو اپوزیشن نہیں لے کے گئی تھی سیٹھی صاحب سپریم کورٹ میں، ارادہ رکھتے تھے پر یہ لے کے نہیں گئے تھے. اٹ ڈزنٹ میٹر لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، وہ تو سو موٹو بھی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. اب بات یہ ہے جی کہ یہ چیزیں جو قانون پارلیمنٹ پاس کرتی ہے وہ سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے کہ اس کے اندر مداخلت کرے. نہ عمران خان کے زمانے میں انہوں نے کی اور نہ ہی اب کرنی چاہیے. اب کوئی لے جائے تو ٹھیک ہے، وہ سننا پڑتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی حق بنتا ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کرے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کی، پریزیڈنٹ صاحب تو کسی چیز کو سائن ہی نہیں کر رہے. وہ تو ہر چیز 25 دن لگ رہے ہیں ہر قانون کو، اور وہ 25 دن لگیں گے. 15 دن پہلی دفعہ وہ نہ کر دیتے ہیں، پھر 10 دن اور ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر نہ کر دیتے ہیں، 10 دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ قانون بن جاتا ہے. تو پریزیڈنٹ از این آبسٹیکل. وہ تو خان صاحب کے پارٹی پولیٹیکل کارڈر ہیں، وہ تو کسی چیز کو چلنے نہیں دیں گے. خان صاحب تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بھی روکے، گورنرز بھی روکیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی روکے، مگر انفارچونیٹلی فار ہم اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہوئی، وہ تو ظاہر ہے کرسی پر براجمان ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اب وزیر خارجہ نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود وہ وزٹ کا ارادہ رکھتے ہیں چائنا اینڈ رشیا کا، اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا سیٹھی صاحب؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چال ہے خان صاحب کی. خان صاحب نے پہلے ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو یہ امپریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بڑی ایک سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، امریکہ نے کی ہے. اب دیکھا کہ وہ بات گلی نہیں،
تو دال جو ہے گلی نہیں، تو اس لیے اب سوچا کہ اب اور کیا کیا جائے، اسی چیز کو بڑھایا جائے. اب شاہ محمود کو وہ بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں؟ چائنا اور روس، جن کے ساتھ امریکہ کا ایک اچھا خاصا کمپٹیشن اور کانٹرڈکشن اور جھگڑا چل رہے ہیں. اب یہ شاہ محمود صاحب جا کے وہاں چائنیز کو یہ بریف کریں گے، اور پھر روس جائیں گے، وہاں جا کے بریف کریں گے کہ دیکھیے یہ امریکہ یہ کر رہا ہے اور ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. اور کیونکہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں اور امریکہ ہمارے پہ یہ کر رہا ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں، آپ بھی امریکہ کے خلاف کوئی بات کریں، ہمارے حق میں کوئی بات کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کے امریکہ کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو ان کو اکسانے گئے ہیں. اس کو ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک، بٹ چلے اب انہوں نے دیکھا یہاں گھر میں تو یہ کام نہیں ہو رہا، تو اب اس لیے یہ چائنا گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، چائنا کی طرف سے کسی قسم کا بیان نہیں آئے گا. یہ ضرور جائیں گے، یہ جا کے کہیں گے ان کو کہ جی دیکھیں جی یہ کر دیا امریکہ نے، دیکھیں نہیں جی وہ کر دیا، ہمیں آپ کے خلاف اکسا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ان کو دکھایا جائے، ہم کیا کرتے جی، بڑے مجبور تھے، ہم نے تو بہت کوشش کی نہ دکھائیں، مگر اب یہ دکھا رہے ہیں سارے آپ کے معاہدے، تو آپ ان کے ساتھ ذرا ٹیک اپ کریں نا یہ ایشو، آپ انٹرنیشنل ایریا میں بتائیں نا کہ یہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طریقے کے ساتھ رشیا کہ ہم تو آئے تھے، دیکھیے ہم نے تو اپنی گورنمنٹ گوا دی آپ کے لیے، آپ نے کوئی ہمارے حق میں بیان ہی نہیں دیا، آپ بتائیں نا کہ ہم آپ یہ تیل لینے آئے تھے، یہ کرنے آئے تھے، وہ کرنے آئے تھے، تاکہ ہمارا بیانیہ پکا ہو. اور یہ دیکھیں نا ہمیں تو آپ کے خلاف یہ اکسا رہے تھے، ہم نہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم آئے، آپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا، آپ ہمارے بیانیہ میں حصہ ڈالیں نا. تو یہ ساری باتیں وہاں یہ کرنے گئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ چائنا تو ڈیفینیٹلی کوئی مداخلت نہیں کرے گا کسی قسم کا امریکہ کے خلاف. پاکستان ان کے حق میں کوئی ایسا بیان دے گا کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، وہ تو بالکل سمجھے گا کہ یہ انٹرنل افیئرس کے اندر ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بیہائنڈ دا سینس ڈپلومیسی کے ذریعے آپ سے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے بھی کر رہے تھے، اس حکومت کے ساتھ بھی کریں گے. رشیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ نے دیکھا ان کے جو یہاں ابھی حال ہی میں ایک جرنلسٹ نے ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ ایک انٹرویو کی جس میں انہوں نے ہلکی ہلکی باتیں کی. انہوں نے کہا ہاں نہیں بھی تھا اور تھا بھی اور نہیں بھی تھا، تو وہ آئے یہ ہوا بس ٹھیک ہے یہ ہے. انہوں نے کوئی خاص بات گھاس نہیں ڈالا ان کے بیانیے کو. اب یہ پھر واپس جا رہے ہیں وہاں اور جا کے کہنے کے لیے کہ جی آپ بتائیں ہم کتنے انٹرسٹڈ ہیں، آپ بتائیں کہ تیل مل سکتا ہے، آپ بتائیں یہ ہو سکتا ہے، اور تاکہ اس حکومت کے اوپر پریشر پڑے. کیونکہ یاد رہے کہ مفتاح اسماعیل نے یہ ایک بیان دے دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی اس بیان دینے کی. بہرحال انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جی ہم تو تیل خریدنے کے لیے تیار ہیں امریکہ سے، گندم تو روس سے گندم تو ہم خریدیں گے ہی، مگر ہم تیل بھی خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر ابھی سینکشنز لگے ہوئے ہیں، امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ تو کر رہا ہے اور آپ ڈرتے ہیں امریکہ سے، آپ کیوں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو ہو سکتا ہے یہ جا کے وہاں یہی بات کریں کہ امریکہ روس کی طرف سے ایک بیان آ جائے کہ جی ہم تو تیار ہیں پاکستان کو تیل دینے کے لیے، پاکستان لے کیوں نہیں لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے تاکہ ان کو یہاں اس حکومت کو کوئی شرمندگی ہو کہ جی ہو اب روس بھی کہہ رہا ہے آپ لے لیں، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر تو اس قسم کی کوئی بات چلانے کے جا رہے ہیں، یعنی ہیڈ لائنز بن سکتی ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، اس سے پہلے بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے احتجاج کی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کی کال کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ وارم اپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پہلے لانگ مارچ جیسی صورتحال نہ ہو. آپ کے خیال میں وہ کون سا نقطہ ہوگا جب گیئر اپ ہوگا ان کا احتجاج؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملتی. تو ظاہر ہے اسی سال کے اندر انہیں الیکشن کی تاریخ چاہیے. عائشہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب ان کے پاس کون سے پتے رہ گئے ہیں. ان کے لیے تو اب کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی لانگ مارچ کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، تو پھر کیا یہ ان کے پاس ہے کیا؟ اور ان کی عوام وہ عوام نہیں ہے جو مولانا فضل کی عوام ہے جو کہ ایک کال پہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل آتے ہیں. یہ جنٹری جو ہے یہ مڈل کلاس یہ نہیں نکلے گی. آلریڈی عمران خان کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، وہ سے ایک ہارڈ کور رہتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے لیے الیکشن کے دوران یہ نکلیں گے کہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں 17 جولائی میں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں وہ ان کی بڑی اہمیت ہے. اگر عمران خان کی پارٹی وہ جیت جاتی ہے، ان کے لوگ اس کے لیے باہر نکلتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور اس لیے سارے باہر نکلیں اور ننگلی کو شکست دیں، تو پھر عمران خان صاحب اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ بنا سکتے ہیں. مگر کیا وہ ہوگا ایسے یا نہیں ہوگا، یا لوگ آلریڈی مایوس ہو چکے ہیں اور مطلب سب کو بات سمجھ آ گئی ہے ہوا کس طرف چل رہی ہے. یاد رکھیے گا ایک بات پاکستان کی عوام کے بارے میں،
پاکستان کی عوام کے ذہن میں دو باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں جب وہ الیکشن میں جاتے ہیں. ایک یہ کہ جی جس کو نکالا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ اس کو واپس نہیں آنے دے گی. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کو نکالیں اور اس کو واپس آنے دیں؟ اسی لیے جب نواز شریف صاحب کو نکالتے تھے تو محترمہ آ جاتی تھی، محترمہ کو نکالتے تھے تو نواز شریف آ جاتا تھا. دونوں کو نکالا تو مارشل لاء آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد موقع دیا زرداری صاحب کو تو ان کو وہ گئے، تو اس کے بعد میاں صاحب واپس آ گئے. اب میاں صاحب گئے تو پھر دونوں کو نکال کے عمران کو نکالا. اب عمران کو نکالا تو واپس تو نہیں بھی آئیں گے نا، اب ان دونوں میں سے ہی کوئی آئے گا یا ملے جلے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ہماری اسپیشلی پنجاب کی جو عوام ہے نا، وہ سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سارا پاور ہے. اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے بنا دے، جس کو چاہے گرا دے. اور حقیقت بھی کچھ تھوڑی بہت ایسے ہی ہے. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جی نون لیگ اور پی ڈی ایم والوں نے جپھی ڈالی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اور میرا خیال ہے خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گر رہی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم والوں کو ایک موقع پھر سے ملے. ٹھیک ہے، اسی نقطے پہ ہم پروگرام ختم کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سیٹھی صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہے ویڈیو میسج کے ذریعے بھیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.